اور آپ کہہ رہے ہیں 1 ارب لگ رہا ہے. اور ان کو جوتے لگاؤ, ان ایم پیوں کے گریبان کو پکڑو, ان سے پوچھو کہ 3500 لوگ تو لے کے جا رہے ہو. 3500 ہونے کوئی نہیں جب ایسے. اور مزدور بڑے خوش ہیں, وہ کہتے ہیں یا اللہ نواز شریف پھر جاوے پھر آوے, پھر جاوے پھر آوے, پھر جاوے پھر آوے. میں نے مجھے ایک مزدور نے کہا, اس نے کہا بھائی جان اے نواز شریف روزانہ آن جان نہیں کر سکتا. صاحب آج چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے یار, کمال لگا, سلوٹ ہے چودھری پرویز الہی کو. کچھ عرصہ صبر کریں, بہت سے لوگ بیان دیں, بہت سے لوگ. میں اکثر کہتا ہوں نومبر کا مہینہ دیکھیں تو صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ویورز, میں ہوں آپ کا اپنا محمد شاہد چودھری, آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل. آج ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اینکر پرسن رانا محمد عظیم صاحب موجود ہیں. اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے, اس حوالے سے بڑی خبریں جو ہیں رانا محمد عظیم صاحب سے جانیں گے, کیونکہ اب جلسہ ہونے جا رہا ہے مینار پاکستان 21 اکتوبر کو. اس میں ایک ایم پی اے کو جو بتایا جا رہا ہے, اصل خبر تو رانا صاحب دیں گے کہ 3500 بندے لانے کا کہا گیا ہے اور 1 ارب روپے کے جو ہیں وہ اخراجات ہوں گے اس جلسے پہ. اصل سٹوری جو ہے وہ رانا صاحب سے بھی جانیں گے, اور کپتان کے حوالے سے کب ہوگی اس کی ضمانت, اور پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے بھی جو آج ہائی کورٹ کا بڑا حکم آیا ہے اس پہ بھی جانتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات جو میں رانا صاحب سے کرنے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ شکر الحمدللہ سونے نبی پاک کے صدقے, پنجتن پاک کے صدقے, رانا محمد عظیم صاحب کے اوپر جو ایک گھٹیا بے بنیاد مقدمہ درج کروایا گیا تھا, جس طرح سے پوری دنیا کے اندر جو ہے پاکستانیوں نے رسپانس دیا, محبت کا اظہار کیا, ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام. رانا صاحب کیا کہیں گے, بہت بڑی بڑی خبریں ہیں اور 1 ارب روپیہ لگ رہا ہے مینار پاکستان جلسے کے اوپر, یہ خبریں آ رہی ہیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. شاید مجھے تو آپ پہ حیرانگی ہوتی ہے یار, اتنی اچھی واسکٹ بھی آپ نے پہن لی ہے, 1 ارب روپے کی آپ نے بات کر دی ہے. یہ آپ کا پیسہ لگ رہا ہے, یہ فاروق جوہری کا پیسہ لگ رہا ہے, یہ افضل کا پیسہ لگ رہا ہے, یہ نعیم کا پیسہ لگ رہا ہے. کیا یہ 1 ارب روپیہ میاں نواز شریف کا لگ رہا ہے؟ نہیں. مریم کا لگ رہا ہے؟ تو یار کیا بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ 1 ارب روپیہ کہاں سے آیا, جب قوم بھوک سے مر رہی ہے, جب اس ملک پہ IMF کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, جب اس ملک پہ کہ ہر شہری جو ہے وہ لاکھوں کا مقروض ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں 1 ارب لگ رہا ہے. اور ان کو جوتے لگاؤ, ان ایم پیوں کے گریبان کو پکڑو, ان سے پوچھو کہ 3500 لوگ تو لے کے جا رہے ہو. 3500 ہونے کوئی نہیں جب ایسے. جی ایسے ہی ہے سر, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے گنتی کرنی ہے, وہاں پہ ایسے اپنا رسیاں لگانی ہے, اس کے اندر بندے وہ گنوائیں گے اپنے, بڑا یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بندے پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی بندے ادھار لے رہے ہیں. اب مجھے پتا چلا ہے کہ اس دن نا جتنے پاکستان میں مکان بن رہے ہیں یا کوئی تعمیراتی کام ہو رہا ہے نا, وہ سنا ہے 20 اور 21 کو بند ہے. وہ کیا وجہ رہا؟ سارے مزدور لے گئے. اچھا, یعنی بکنگ ہو چکی ہے. میں کہہ رہا ہوں جی کمال کی بکنگ ہو چکی ہے. مزدور بڑے خوش ہیں, وہ کہتے ہیں یا اللہ نواز شریف پھر جاوے پھر آوے, پھر جاوے پھر آوے, پھر جاوے پھر آوے. میں نے مجھے ایک مزدور نے کہا, اس نے کہا بھائی جان اے نواز شریف روزانہ آن جان نہیں کر سکتا. اچھا رانا صاحب, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ گیا اس کے بعد تو ابھی تک میاں صاحب جو ہیں وہ اہل ہیں ہی نہیں, لیکن ان کی ٹیم جو ہے وہ 50-50 کی باتیں کر رہی ہے. نہیں جی نہیں, دیکھ لیں گے, آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. یار آپ معصوم ہیں, یہ جان بوجھ کے میرے منہ سے کچھ کھلوانا چاہتے ہیں. نہیں, میاں صاحب اہل تھے کب؟ چلے مجھے یہ بتاؤ, میاں صاحب اہل تھے؟ رانا صاحب 4 دفعہ وزیر اعظم بن گئے. یار چھوڑے, وہ میاں صاحب اہل تھے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیے گا. نہیں ہے, اپنے ضمیر کو مطمئن, ضمیر کو سامنے رکھ کے قسم پھر تو پاکستان میں ہی ہوتے سر. اگر ہوتے تو پھر پاکستان. یار وہ اہل تھے. اور جس وزیر ان کے دور میں, مجھے ایک بات سمپل سی بتا دیں, انڈیا ہمارا دشمن ہے. آج پریس کانفرنس میں ثابت ہو گیا کہ بھارت سے آئے لوگ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, مساجد میں لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, اور ان کی انٹیلیجنس کا بندہ کس سے ملتا ہے؟ میاں صاحب سے. ان کا وزیر اعظم مودی جو قاتل ہے, وہ شادی پہ ساریاں لے کر آتا ہے بغیر کسی چیز کے, تو آپ کہتے ہیں اہل ہے؟ اہل وہ ہوگا جو اس ملک کی عوام کا سوچے گا, جو مشکل میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا. عمران خان کھڑا ہے نا, اسے باہر جانے کی آفر ہی نہیں لگی. یار چھوڑیے, پتہ نہیں بار بار آپ نواز شریف کا نام لیتے ہیں, کیا محبت آپ کے دل میں جاگ گئی. رانا صاحب آج چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے یار, کمال لگا, سلوٹ ہے چودھری پرویز الہی کو. بڑا کمال بولے ہیں کہ جناب وہ عمران خان کے ساتھ ہوں, اتنے ماہ سے کیوں قید ہوں. جب ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ چھوڑیں گے پی ٹی آئی کو, پریس کانفرنس کریں گے,
تو کیا سمجھتے ہیں چودھری پرویز لائی، شاہ محمود قریشی، اب تو اسد عمر نے بھی خان صاحب کے حق میں بیان دے دیا کہ نہیں جناب کوئی ایسی سازش کا میں نے تو نہیں سنی. کچھ عرصہ صبر کریں، بہت سے لوگ بیان دیں گے، بہت سے لوگ. میں اکثر کہتا ہوں نومبر کا مہینہ تو دیکھیں تو صحیح. پہلے تو کہتے تھے نا بیگا بیگا سا دسمبر ہے، اب کہیں گے کہ بڑا مزیدار سا نومبر ہے. رانا صاحب جلسے کا کیا کریں گے؟ آج تو ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ اگر پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ہوگی تو پھر کسی کو بھی یہاں لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ مجھ سے توہین عدالت کرانا چاہتے ہیں، ہائی کورٹ کا حکم مان کون رہا ہے؟ مان رہا کوئی حکم؟ انہیں ڈر ہے کہ پی ٹی آئی جلسہ کرے گی تو بغیر کپتان کے بھی اتنی لوگ عوام نکلے گی جس کی حد نہیں چاہیے، کنٹینر لگا دیں چاہے جو مرضی کر لیں. تو ڈر جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ نہیں کوشش اجازت دیں گے، کسی ہائی کورٹ کو نہیں مانتی. رانا صاحب کپتان کے حوالے سے بیان تو بھی آ گیا، اس نے کہا کہ میں ڈٹ کر کھڑا ہوں، اتنے دن زمین پہ بھی سونا پڑا، یہ وہ سب کچھ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کپتان کے اوپر جو کرنا تھا وہ کر لیا گیا، جو سختی کرنی تھی کر کے دیکھ لی گئی ہے، کپتان ڈٹا رہے گا، اور کپتان کی ضمانت کب تک ہوگی؟ کیا خبر ہے سر؟ میں کہہ رہا ہوں نومبر میں انتظار کریں تھوڑا سا. نومبر میں، یعنی نومبر میں بڑی خبریں بڑی آئیں گی خبریں انشاءاللہ. اچھا رانا صاحب عام انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ نہیں ہو رہے. مروانا ہے تو منو تو نواز شریف صاحب واپس آگے مجھ پر وہ جھوٹے مقدمے کرتے جاتی ہیں. یار آپ ایک پلاننگ کے تحت نا میرے منہ سے ایسی باتیں نکلواتے ہیں کہ وہ پھر یار الیکشن نہیں ہو رہے. چلو اگلی بات کرو. اچھا الیکشن شیڈول بھی جاری ہو جائے گا، اچھا کاغذات بھی جمع ہو جائیں گے، الیکشن نہیں ہوں گے. چلو اگلی بات. الیکشن نہیں ہاں ہوں جی. اچھا تو میاں صاحب پھر کیا کریں گے پاکستان میں؟ واپس چلے جائیں گے. انہوں نے رپورٹ میں لکھا نہیں ہوا ہائے کمر جا درد نکل ہے، یہ دل جرا کا کمزور ہو گیا. کیا بات کر رہے ہیں؟ تو پیپلز پارٹی والے کیا کریں گے؟ جو پہلے کرتے تھے اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. سب کے سب اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، بلکہ سننے میں آیا کہ اب تنخواہ کم ہو جائے گی، اچھا کئیوں کی نوکریاں بھی چلی جائیں گی. اور مولانا فضل الرحمان سر وہ 2-3 مدرسے خالی ہیں، وہاں پہ نماز پڑھائیں، بچوں کو تعلیم دیں. اچھا یہ سسٹم جو ہے وہ چلنے والا ہے. چل گیا بھائی، چلنے والا کیا ہے. اچھا رانا صاحب ایک اور خبر، آپ کا سیاسی بصیرت، بڑی بڑی چیزیں آپ نے جلسے کور کیے ہوئے، بڑے بڑے ریکارڈ جلسے مینار پاکستان پہ ہو چکے ہیں. یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ اپنی زندگی کا پورا زور جو ہے نا وہ نون لیگ کہہ رہی ہے، یا ہیرو یا زیرو. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ان کا جلسہ؟ زیرو. اچھا لکھ لیں آج کا دن. رانا صاحب پورے پاکستان سے وہ کونسلر تک کو کہہ رہے ہیں کہ جناب بندے آپ کے گننے ہیں ہم نے. میں کہہ رہا ہوں بندے گنتی بھی کر لیں گے، گنتی بھی کر لیں، یہ زیرو. پھر بھی زیرو. میڈیا کو مینج کریں گے، اپنے ڈی ایس ایچ سے دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی حقائق چھپ نہیں سکتے. حقائق نہیں چھپ سکتے. وہاں پہ تو نعرے لگ جانے ہیں پھر عمران خان کی. کیا بات کر رہے ہیں؟ سب نہ کریں، یہ بہت بڑی خبر ہے واقعی. پہلے بھی لگ جاتے ہیں، اس کا مطلب کہ اس دفعہ پھر نعرے لگ سکتے ہیں وہاں پہ. بہت کچھ ہوگا، آپ دیکھیے گا تو صحیح. کچھ میرے بھی لوکلی بھی رہنے دیں. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ. رانا محمد عظیم صاحب سینئر صحافی اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بڑی خبریں آج پھر ایک مرتبہ سے رانا محمد عظیم صاحب نے دی ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ خبروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.